ساری دنیا جانتی ہے کہ سینما بازی اور ٹی وی دیکھنا ناجائز، مگر خوشی خوشی کچھ لوگوں نے اس کا راستہ خوب کشادہ کیا اور خوب کشادہ کیا۔ اسی وقت میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ نے یہ جائز ہونے کا فتویٰ لکھا، اس بات کی آپ کیا ضمانت دیں گے کہ گھروں میں جب ٹی وی آئے گا تو آپ کا نمائندہ تلوار لے کے کھڑا ہوگا کہ میری تقریر جب تک نشر ہو تو چلے، اور اگر راج کپور، دلیپ کمار اور یہ اور وہ آئے تو تلوار سے تم لوگوں کو بھی ذبح کروں گا، اس ٹی وی کا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ ہے آپ کے پاس کوئی انتظام؟ کہنے لگے ہم نے شرائط تو لکھ دیے ہیں کہ صرف دینی کاموں کے لیے جائز ہے۔ میں نے کہا نمبر 1 تو یہ کہ پھر ہم کو بھی آپ سب علماء اور مفتیان کرام ایک اجازت دیں کہ عہد رسالت میں جن شرائط کے ساتھ مسجدیں تھیں اور مسجدوں میں ان شرائط کے ساتھ عورتیں آتی تھیں، انہی شرائط کا وجود آج بھی ہو تو عورتوں کو مسجد میں جانا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ جائز ہے۔ مگر لوگ تو شرط اڑا دیں گے اور کہیں گے علامہ صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں۔ اب لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں صاحب نے ٹی وی کو جائز کہا ہے، یہ ہرگز نہیں مانیں گے کہ یہ شرطیں بھی اس کے ساتھ لگائیں۔ اب بڑھتے 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 اب وہ ٹی وی مسجد کے ممبر پر بھی آ گیا۔ اب یہ حال ہے کہ مسجدوں کو اب سنیما گھر بنا دیا گیا، اور آدمی کو نہیں، آدمی کی تصویر کو مبلغ بنا دیا گیا، اور آدمی کی تصویر سے لوگ مرید ہونے لگے، تصویر سے مرید ہونے لگے۔ یا اللہ، اب قیامت کتنی دور رہ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ایسے مناظر پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ اب مسجد کے ممبر پر ٹی وی رکھا ہے اور ایک تصویر کچھ جملے بولتی ہے، اور سب مرید ہونے کے لیے، طالب ہونے کے لیے اس جملے کو تصویر کے ساتھ ساتھ دہراتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جانداروں کی تصویر کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ بت پرستی سے مشابہ ایک کام، اس وجہ سے فرمایا آپ لوگ اپنی جگہوں بیٹھے رہے ہیں، حضرت بعد میں ان سے مصافحہ کیجئے گا۔ حضرت نعرہ رسالت درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ ذرا سوچو آقا کائنات نے یہ حکم کیوں دیا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی فرشتے اس میں نہیں آئیں گے۔ مسجد میں میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا مسجد کے لیے کہ جس شخص نے کچا لہسن، کچی پیاز یا گندنا کھایا ہو ہماری مسجدوں میں نہیں آ سکتا۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى بِهِ النَّاسِ، اس لیے کہ فرشتے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور تکلیف کا احساس کرتے ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیاز سے بو آتی ہے جو منہ میں، آدمیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے تو جو قریب ہوگا اس کو، مگر مسجد میں قدم رکھا اور فرشتے بھاگے پوری مسجد۔ اب ذرا آپ سوچو کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں ایسی چیزوں سے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تصویر کے معاملے میں میرے آقا نے فرشتوں کا حوالہ دیا، پیاز لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے
یہ فرشتوں کا حوالہ دیا. اب میں کیا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ٹی وی میں جو تصویر ہے اگر یہ تصویر نہیں ہے تو کیوں لائے؟ کیوں لائے؟ آپ کہتے ہو کہ علماء کا اختلاف ہے. ارے علماء کا 1000 اختلاف ہوا کرے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا اختلاف لہذا میں بھی رفع یدین کروں گا. علماء کا اختلاف ہے قرات خلف امام کیا کروں گا. علماء کا اختلاف ہے لہذا میں میرے سر سے لے کے پاؤں تک خون بہ جائے میں نماز پڑھتا رہا کروں گا. یہ سب علماء کا اختلاف ہے. اسی طرح چلے گا؟ نہیں، بلکہ اس میں علماء کا بھی فرق دیکھنا ہوگا اور علماء کہ اختلاف کی نوعیت کو بھی سمجھنا ہوگا. اور یہ سب بات کی چیز سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کے فرمان اور ان کی نصوص کو بدلنا کسی مولوی کے لیے آسان نہیں. اور آج 4 روز سے گلیوں میں نماز کی تبلیغ کرنے کے لیے اٹھا، مسائل دین نہیں معلوم، مگر اتنی ہمت اور جرأت بڑھ گئی کہ اب وہ مسجدوں میں لے کر کے چلے آئے. العیاذ باللہ. اور اس کے اوپر باقاعدہ ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے. اس طرح کے مسائل اور بھی 1-2 نہیں ہیں. آقا کائنات نے فرمایا کہ تصویر بنانے والا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب پائے گا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. یہ میرے آقا نے فرمایا. وہ تو دیکھ رہے ہیں اور ان پر وحی بھی آ رہی ہے کہ عذاب کی نوعیتیں کیسی، کس گناہ پر کیسی ہوگی، یہ تو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. مگر جن لوگوں کو نبی کے بتانے پر اعتماد نہ ہو بلکہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہی سب سے اچھی چیز ہے، تو یہ اس غلطی کا کیا جواب؟ اب اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ بول دیا تو ہمارے خلاف باقاعدہ ایک اسکیم چلے، جو اس کے خلاف کوئی اقدام کرے اس سے مار پیٹ پر آمادہ ہو جائیں. یہ سب کیا ہے؟ اسی طرح اب عوام میں مسائل کے اختلافات بڑھتے جاتے ہیں اور لوگ تن آسانی کے لیے کچھ شرعی احکام میں سہولتیں تلاش کرتے ہیں.